اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَإِذَا اور جب بدلنا ہم بدل دیتے ہیں آیتاً کسی آیت کو مکان آیت کسی دوسری آیت کی جگہ پر واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے بما ينزل جو وہ اتارتا ہے قالوا تو کہتے ہیں یہ لوگ انما سوائے اس کے لیے انت مفتر آپ جھوٹ باندھنے والے ہیں بل اکثرهم بلکہ ان میں سے اکثر لا يعلمون جانتے نہیں قل آپ کہہ دیں نزلہ اتارا ہے اس قرآن کو روح القدس پاکیزہ فرشتے نے من ربک آپ کی رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ لیثبت الذین تاکہ مضبوط کرے ثابت رکھے ان کو آمن جو ایمان لا چکے اور ہدایت یا خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے وَلَقَدْ اور تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں انہم کہ بے شک وہ لوگ یقولون کہتے ہیں انما سوائے اس کے لیے یعلمہ سکھاتا ہے اس کو بشر ایک انسان لسان الذی زبان اس شخص کی یلحدون جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اعجمی ہے وہذا اور یہ قرآن پاک لسان زبان ہے عربی مبین واضح ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے بآیات اللہ کے نشانیوں پر لا یہدیہم اللہ تعالیٰ ان کو نہیں ہدایت دیتا ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے درد دینے والا انما سوائے اس کے لیے یفتر جھوٹ باندھتے ہیں الکذب جو الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے بآیات اللہ کے نشانیوں پر واولئک یہی لوگ ہیں ہم الکاذبون وہی جھوٹے ہیں من جو کفر کرے باللہ اللہ کا من بعد ایمانی اپنے ایمان لانے کے بعد الا مگر من وہ اکرہا جس پر زبردستی کی جائے اور اس کا قلب مطمئن اس کا دل مطمئن ہو بالایمان ایمان کے ساتھ ولیکن اور لیکن من جو شرح کھول دے بالکفر سینہ کفر کے صدر سینہ فعلیم بس ان پر غضب من اللہ غضب ہے اللہ کی طرف سے ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا ذالک اس لیے کہ بأنہم کہ بے شک انہوں نے استحبوا محبوب جانا الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو الآخرت آخرت پر وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم اولئک الذین یہی لوگ ہیں طبع اللہ مہر لگائی ہے اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وسمعہم ان کے کانوں پر وابصارہم ان کے آنکھوں پر واولئک اور یہی لوگ هم الغافلون غفلت میں پڑے ہوئے لا جرم ضرور بضرور انہم بے شک وہ لوگ فی الآخرت آخرت میں هم الخاسرون خسارہ پانے والے ہوں گے ثم پھر ان بے شک ربک آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا بعد اس کی کہ ان کو آزمایا گیا ثم پھر جاہدوا انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا ان ربک بے شک آپ کا رب من بعد اس کے بعد غفور البتہ بہت بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے یوم جس دن تأتی آئے گا کل نفس ہر نفس تو زیادہ لوگ جھگڑتا ہوا عن نفسها اپنے نفس کے بارے میں اور توفیٰ اور دیا جائے گا
کل نفس ہر نفس کو ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں مثلا مثال قریۃ ایک بستی کی، کانت جو تھی آمنۃ امن میں، مطمئنۃ اطمینان کے ساتھ اطمینان والی، یأتیہا آتا تھا اس کے پاس رزقہا اس کا رزق رغداً وافر مقدار میں، من کل مکان ہر جگہ سے، فکفرت پھر اس نے ناشکری کی بانعم اللہ اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہا بس چکھا دیا اسے اللہ نے لباس الجوع بھوک کا لباس والخوف خوف کا لباس، بما کانوا یکسبون اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق جاءہم آئے ان کے پاس رسول پیغمبر منہم انہی میں سے، فکذبوا بس انہوں نے اس پیغمبر کو جھٹلایا، فاخذہم بس پکڑا ان کو العذاب عذاب نے، وہم ظالمون اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فکلوا بس کھاؤ تم مما اس رزق میں سے رزقکم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، حلالا حلال طیبا پاکیزہ، اشکرو اور شکر ادا کرو نعمت اللہ کی نعمت کو کا، ان کنتم اگر ہو تم ایاہ تعبدون اسی کی عبادت کرنے والے۔ انما سوائے اس کے لیے حرم اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا علیکم تم پر المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور اس چیز کو اہل جس کو نامزد کیا جائے بغیر اللہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام۔ فمن بس جو شخص اضطر مجبور کیا جائے غیر باغن لیکن لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت مہربان۔ اچھا فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام قرآن پاک میں منسوخ بھی فرمائے ہیں۔ مثلا شراب پہلے حلال تھی، پھر اس کو حرام کر دیا گیا۔ اس کا حکم منسوخ ہو گیا حلت کا۔ اس طرح اور کچھ احکام ہے جو پہلے حلال تھے بعد میں منسوخ ہو گئے، تو اس پر کافروں نے بڑا اعتراض کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ کل کو کوئی حکم تھا، آج کوئی حکم ہے، یہ کون سی شریعت ہے جس کے احکام بدلتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے غلطی ہو گئی، پہلے جو حکم نازل کیا تھا وہ غلط تھا، اس کے بعد صحیح حکم نازل کیا وغیرہ ذالک، اس طرح وہ انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا، یہ جو ہم کسی آیت کی جگہ پر کسی آیت کو بدلتے ہیں تو ہم ایک کرتے ہیں ان کے فائدے کے لیے۔ سمجھ آ گئے؟ پہلے حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کفار کا مقابلہ کرے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے سورہ انفال میں،
یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 کہ 10 کا مقابلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہماری کمزوری کو محسوس کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 کے مقابلے کرو۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعف فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے منسوخ کرنا، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا تھا وہ اتنی دیر کے لیے ہی تھا، اللہ کے علم میں تھا، پھر اب دوسرا نازل کیا۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو بتاتے ہیں ایک ہی بیماری ہے، ایک وقت میں آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ اور دوائی تجویز کر کے دیں گے، دوسری وقت میں جائیں گے وہی بیماری آپ کو کوئی اور دوائی تجویز کر کے دیں گے، سردی میں جائیں گے اور دوائی دیں گے، گرمی میں جائیں گے اور دوائی آپ کو دیں گے، اور یہی بیماری ہے ایک ہی وقت میں ایک شخص جاتا ہے اس بیماری کی دوائی اس کو کچھ اور دیتے ہیں، دوسرا شخص جاتا ہے اسی وقت میں اس کو کچھ اور دیتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہا جاتا نا کہ ڈاکٹر بیوقوف ہے، ایک بیماری کی دوائی کبھی کچھ دیتے ہیں کبھی کچھ، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، بلکہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر سمجھدار ہے، یہ تشخیص اچھی کرتا ہے، موسم کو دیکھ کر طبیعت کو دیکھ کر وہ دوائی دے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے حکم نازل فرمائے، اس زمانے کے لیے وہ حکم تھا، ان حالات میں وہ مناسب، اب یہ مناسب ہے، تو اس پر اعتراض تو ہونے نہیں چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ واللہ اعلم بما نزل۔ یار ٹھنڈا پانی نہ لایا کر، آج کل ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، گرم موسم بدل گیا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کیا اتارتے ہو، اور وہ کہتے ہیں آپ مفتری ہیں، آپ جھوٹ باندھنے والے ہیں، کبھی ہمیں کیا حکم دیتے ہو پھر کچھ عرصہ بعد بدل کر یہ دیتے ہو۔ تو فرمایا بل اکثرهم لا یعلم، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، پاگل ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ کہہ دیں پاکیزہ فرشتے نے جبرائیل امین، اس کو جبرائیل امین نے اتارا آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ثابت قدم رکھے ان کو جو ایمان لا چکے، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور فرماتے ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک انسان سکھاتا ہے قرآن۔ یہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں روم کا ایک شخص رہتا تھا، غریب تھا، فقیر، بعض کہتے ہیں اس کا نام نسطاس تھا، کچھ اور نام بھی بتائے گئے بہت سارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ایک تو اس کا علاقہ نہیں تھا، دوسرا غریب تھا وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ایسے لوگوں کے پاس، غریبوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اور جب بیمار ہوتا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے رومی، یہ سکھاتا ہے قرآن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، محمد کو یہ سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین،
کہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان اعجمی ہے، اس بیچارے کو عربی بھی صحیح نہیں آتی تھی، بس تھوڑے بہت کچھ الفاظ سیکھے ہوئے تھے، بس صحیح عربی نہیں آتی، جیسے آپ لوگ فصیح عربی بولتے ہو اس طرح اس کو نہیں آتی تھی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہنس رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی، یا کسر نفسی کرتے آپ لوگ؟ جی، تو فرمایا ایک تو اس کی زبان عجمی ہے، دوسری اس کو آتی نہیں عربی، اور وہذا لسان عربی، وہ بھی نہیں تو واضح عربی زبان، اس کے سامنے تو شعراء نے بھی ہتھیار ڈالے تھے، ہاتھ کھڑے کیے تھے، شعراء جو اس وقت ادیب شعراء تھے وہ بھی جیسا کلام نہ لا سکے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو یہ بیچارہ جیسا کیسے کلام لائے گا، اس کو اپنی عربی نہیں آتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب الیم، بے شک جو لوگ اللہ کی نشانی پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نہیں دیتے، ہدایت ویہدی الیہ من اناب، جو رجوع کرتے ہیں اس کو ہدایت، ویہدی الیہ من ینیب۔ او بھائی کیا کر رہے تھے؟ ادھر ایسے سمجھتے ہیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ کام شروع ہوگا، ادھر اس کے بعد یہ کرو، بہت ٹائم دے، بہت اترے وہی نہ چلو وہی ادھر کر۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کے نشانی پر ایمان نہیں لاتے۔ پیغمبر تو جھوٹ نہیں باندھتے اللہ پر، تم جھوٹ باندھتے ہو۔ من کفر باللہ من بعد ایمان، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، انہیں مرتد ہو جائے، ایمان لایا تھا اس کے بعد مرتد ہو گیا، تو اگر مرد ہے تو آپ لوگوں نے پڑھا اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو 3 دن مہلت دی جائے گی، کہ 3 دن میں جو ہے نا اگر کوئی شبہات ہیں شکوک ہیں اسلام کے بارے میں تو اس کو دور کر دے اور واپس آ جائے، مسلمان ہو جائے۔ اگر وہ نہیں اسلام لاتا تو پھر 3 دن کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر عورت ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو اسے قید میں کیا جائے گا، رکھا جائے گا جیل میں، یا تو وہ واپس آ جائے توبہ کر لے، یا پھر بس جیل میں رہے گی یہاں تک کہ ادھر ہی وہ کیا ہو جائے، مر جائے۔ تو فرمایا ادھر کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی اگر کسی پر زبردستی کی جائے اور اکراہ، ایسے زبردستی جس کو آپ لوگوں نے پڑھا اکراہ ملجی ہو، اکراہ ملجی کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص یا جماعت اکراہ زبردستی کرے کہ تم کلمہ کفر اختیار کرو، اگر نہیں کرو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے یا تیرا کوئی عضو کاٹ دیں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر قدرت بھی رکھتے ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو زبردستی کرے کہ آپ کہہ دو میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں ہندو ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں، تو اس صورت میں پھر اس کی گنجائش ہے، ایسا کہنا زبان سے کہنا جائز ہے، لیکن دل کی تصدیق بہرحال وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایسے واقعات پیش آئے۔ آپ لوگوں نے سنے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہے نا، یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو اس کو انہوں نے بہت عذاب دیا، سزا دی، نہیں ہٹے۔ آخر میں ایک دفعہ آگ میں سلاخیں پڑی ہوئی تھی، گرم ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پھر جاؤ، مشرکین مکہ نے کہا، حضرت یاسر نے فرمایا نہیں، تو ایک سلاخ نکالی
آنکھوں کے قریب کر دی، پھر جو نے کہا نہیں، ایک آنکھ میں ڈال دی، چیختے رہیں، اس کی بنائی گئی، پھر دوسری آنکھ میں ڈال دی، اس کی بنائی، وہ آنکھ بھی گئی۔ اسی طرح عذاب دیتے دیتے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت یاسر جو حضرت عمار کے والد تھے، عمار بن یاسر کے پہلے شہید تھے مسلمانوں کے، اسلام میں شہید ہو گئے۔ پھر سمیہ رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ تھی، وہ بھی اسلام لائی تھی، ان سے بھی کہا کہ چھوڑ دو اسلام، انہوں نے کہا نہیں۔ تو ظالموں نے کیا کیا، ان کی ایک ٹانگ جو ہے نا وہ ایک طرف ایک گھوڑے کے ساتھ باندھ دی اور دوسری ٹانگ کو دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا، اور ابو جہل نے جو ہے نا وہ ان کے شرمگاہ پر بیٹ سے بھی مار دی۔ پھر دونوں گھوڑوں کو مخالف سائڈ پہ دوڑایا گیا، چھر گئی وہ۔ تو یہ سب سے پہلے خاتون اسلام میں شہید ہو گئی۔ جامع شہادت دونوں نوش فرمائے لیکن پھرے نہیں۔ پھر ان کے بیٹے حضرت عمار تھے، انہوں نے اپنے والدین کا حال اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کیا کیا گیا، تو وہ گھبرا گئے، ان سے کہا پھر جاؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پھر جاتا ہوں، بس میں مسلمان نہیں ہوں۔ اس طرح وہ الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ ڈر کی وجہ سے دل میں ایمان تھا، تو ڈرتے ڈرتے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ، میں نے تو یہ کام کیا، بہت زیادہ گھبرا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دل میں، انہوں نے کہا دل میں میرا ایمان ہے۔ تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ایمان آپ کا باقی ہے۔ تو فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ سمجھا؟ اس سے اور بھی واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات۔ مسلمہ کذاب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، قاصد گئے تھے، اس نے پوچھا ایک سے آپ کیا کہتے ہیں، کس کے بارے میں ایمان لاتے ہیں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں تم جھوٹ بولتے۔ نے کہا مجھ پر ایمان لاؤ، مسلم نے کہا نہیں، ایک ہاتھ کو کئی جگہوں سے کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ ٹانگوں کو اس طرح کاٹتے کاٹتے وہ شہید ہو گئے، لیکن پھر نہیں، یہ ایمان تھا۔ تو فرمایا ولکن من شرح، تو ایسی صورت میں کلمہ کفر اختیار کر سکتا ہے انسان زبان سے، دل سے نہیں، لیکن کوئی نہیں اختیار کرتا اور شہید کر دیا، قتل کیا جاتا ہے تو شہید ہوگا۔ ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ، لیکن جس نے کھول دیا اپنا سینہ کفر کے ساتھ تو ایسے لوگوں پر غضب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب۔ ذالک، اس وجہ سے ہیں یہ عذاب، یہ وعید کہ بے شک انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر محبوب سمجھا، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور ان کانوں پر، آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، یہ غفلت میں۔ جی چودھری صاحب، اچھا تشریف لے جائیں جی۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقینی بات، ضرور بضرور یہ لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد ان کو آزمایا گیا، جہاد کیا، صبر کیا، ایسے لوگوں کے لیے تیرا رب کیا ہے؟ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا، 2 دفعہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، سمجھ آگے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی مجبور ہو گئے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر۔
پھر اس کے بعد نہیں باز آئے تو پھر مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی سب نے. تو فرمایا کہ ان کو آزمایا گیا, نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا ان کو. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ نماز کے وقت شور کرتے تھے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اور کوئی مسلمان ہو جاتا, اسلام لاتا, اس کو گھر سے نکالتے تھے. سارے گھر والے, سارے خاندان والے اس کے دشمن بن جاتے تھے. تو پھر مجبور ہو گئے, انہیں ہجرت کی. ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے قتل کے برابر قرار دے دیا, یعنی اپنے نفس کو قتل کرنا اتنا مشکل کام ہے. او اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل. فرمایا اگر تمہیں کہا جائے کہ تم اپنے جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو, تو جانوں کو قتل کرنا, گھروں سے نکلنا یہ برابر ہے. اتنا مشکل کام ہے اپنا علاقہ چھوڑنا, گھر بار چھوڑنا, باغات چھوڑنا, کھیت چھوڑنا, گھر چھوڑنا, بہت مشکل کام. پھر مکہ مکرمہ جیسے جگہ چھوڑنا, لیکن مجبور کیا گیا, چلے گئے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فرمایا کہ جس دن جھگڑے گا ہر نفس اپنے نفس کے بارے میں, اور ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا, کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَّةً. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن میں تھی, اطمینان کے ساتھ رہتی تھی, اس کے پاس ہر طرف سے رزق آتا تھا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس چھکا دیا ان کے اس کام کی وجہ سے. اس سے مراد کون سی بستی ہے؟ تو مفسرین تو فرماتے ہیں کوئی متعین بستی مراد نہیں ہے, بس عام کوئی بھی بستی ہو کہ جو خوشحالی میں ہو, رزق میں ہو, اللہ کی نعمتوں میں ہو, پھر وہ ناشکری کرے اللہ کی نعمتوں کی, اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ, کہ مکہ مکرمہ کی جو بستی تھی, یہاں کے لوگ امن اطمینان کے ساتھ رہتے تھے, کوئی خوف, کوئی ڈر نہیں. حالانکہ مکہ مکرمہ کے باہر لوگوں پر خوف ہوتا تھا, کوئی رات وہ اطمینان سے نہیں گزار سکتے تھے. ہر رات یہ ڈر رہتا تھا کہ کوئی شبخون نہ مارے, کوئی حملہ نہ کر دے. یہ ایسے کرتے تھے. وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے ان کے ارد گرد, لیکن لوگ ان کا احترام کرتے تھے. ایک تو امن تھا خانہ کعبہ کی وجہ سے, دوسرے لوگ ان کا بھی احترام کرتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کے مجاور ہے. جیسے آج کل مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, پتہ نہیں نماز آتی بھی ہے کہ نہیں. یہ فرماتے ہیں یہ فلاں دربار کا مجاور ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ یہ بڑا پیر فقیر ہے, بہت بڑا ولی اللہ ہے, بہت بڑا بزرگ ہے.
چاہے اس نے کپڑے بھی نہ پہنے ہوئے ہو، ہاں، چاہے ننگا ہو، چاہے ننگا ہو، اس کو مانتے ہیں، یہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے بعض علاقوں میں ہے کہ نہیں؟ جی، بجائے اس کو اللہ کا ولی مانا کہ دوبر میں ڈنڈا دینا چاہیے کہ تو لباس نہیں پہنتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، تو لوگ ان کا احترام کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، رزق ان کے پاس ہر طرف سے آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا، قحط آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا قحط، یہاں تک کہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک چمڑے اٹھا اٹھا کر بھون کر بلکہ ایسے پانی میں بھگو کر، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے کھاتے تھے، اتنا کچھ نہیں تھا۔ پھر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ کی قوم ہے، آپ کے لوگ، آپ کے رشتہ دار ہیں، دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ ٹھیک ہو جائے گا سب۔ اس نے کہا یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں، باقی سب کر سکتے ہیں لیکن یہ کام نہیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو ختم فرمایا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مدینہ منورہ کی بستی ہے، کہ مدینہ منورہ میں لوگ امن کے ساتھ رہ رہے تھے، خوشحالی فراوانی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، حضرت عمر کے زمانے، حضرت عثمان کے زمانے میں فراوانی رہی، اطمینان، امن رہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ظلم کیا گیا۔ تو فرمایا اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، بھوک کے ساتھ، خوف کے ساتھ، پھر کافی دیر تک حالات درست نہیں ہوئے، امن نہیں آیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس سے مراد کون سی بستی ہے؟ مدینہ منورہ کی بستی مراد۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ کوئی خاص متعین بستی نہیں ہے، ہاں کسی بھی بستی پر یہ آیت فٹ ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا پیغمبر آیا، پھر جھٹلایا انہوں نے اس پیغمبر کو، پھر پکڑا ان کو عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس تم کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے، حلال اور پاکیزہ۔ حلال اور طیب کا کیا مطلب؟ حلال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم یہ کھا سکتے ہو، بکری، ڈمبا، گائے، اونٹ، بھینس، کٹا، اس کا گوشت کھا سکتے ہو، یہ حلال۔ طیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق نہ ہو۔ بکری ہے تو حلال، لیکن کسی اور کی ہے، کسی نے چرا لی، کسی نے غصب کی، تو اب یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا حق متعلق ہے اس کے ساتھ۔ تو حلال اور طیب کا مطلب سمجھے نا؟ ہاں جی، یہ مطلب ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، سوائے اس کی نہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ مردار نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، ہاں لیکن اس کی کھال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دواغت دے کر۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا، ایک موٹی تازی بکری جو ہے نا اس کو کھینچ رہے پھینکنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مر گئی تھی، تو فرمایا کہ اس کی کھال سے تو فائدہ اٹھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ تو مردار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کھال دباعت کے بعد اس سے فائدہ اٹھا سکتے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ والدم، اور خون کو بھی حرام کر دیا۔ وہ خون جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ نکلتا ہے، تو اس وقت ایسے پھوٹ رہا ہوتا ہے وہ والا خون۔ اس کے علاوہ جو گوشت کے اندر خون ہوتا ہے وہ جو ہے نا نجس بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے۔ کپڑوں کو لگ جائے، کسائی ہے اور اس کا خون لگ جاتا ہے تو بالکل پاک ہے، نماز پڑھ لے، کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بعد میں گوشت کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ لگتے ہیں، اور اس کو کھا بھی سکتے، دھونا بھی ضروری نہیں ہے اس کا۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، یہاں پہ گوشت کا، لیکن خنزیر کی ہر چیز، خنزیر کی کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ چربی سے، نہ ہڈی سے، نہ بالوں سے۔ اگر کسی چیز میں، برش میں یا کسی اور چیز میں پتہ چل جائے خنزیر کا بال ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کیا جائے، نیاز مانی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، کسی کی بھی مانی جائے، کسی بھی بزرگ کی مانی جائے، یا امام حسین کی مانی جائے، یا عبدالقادر جیلانی کی مانی جائے، تو وہ چیز حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے، بلکہ وہ خنزیر کی طرح ہے، جیسے خنزیر، اگرچہ وہ بکری کا گوشت کیوں نہ ہو، بکرا کیوں نہ ہو، یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر کرنا حرام۔ اور صرف چیز نہیں، مٹھائی وغیرہ کبھی حکم ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بعض لوگ کھلاتے تو درباروں پہ ہیں، لیکن وہ بزرگ کی نظر نہیں کرتے، وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن بس ان کو کھلاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں یہاں پر فقیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کھلاتے ہیں، تو وہ پھر خیر اللہ کی نظر نہیں ہے، وہ صرف ایصال ثواب ہے، تو وہ کھانا حرام نہیں ہو۔ اگر دن خاص کرتے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ تو کام تو خیر غلط ہوگا، لیکن کھانا حلال ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پہلے میں شاید یہ بات کر چکا ہوں، کسی نے سوال کیا تھا۔ فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو جائے، غیر باغ، تو شہوت والا بھی نہ ہو، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی کوئی شخص مر رہا ہے اور کچھ نہیں سوائے خنزیر کے گوشت کے، سوائے مردار کے، ایسے وہ اس چیز کی جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ، کسی اور کی نظر مانی گئی جس کی، تو اس صورت میں پھر اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن غیر باغ کہ جو ہے نا شہوت کی خاطر نہ ہو، مزے لینے کی خاطر نہ ہو، کہ آج خنزیر کا گوشت ملا ہے تو چلو آج اس کی کڑھائی بنا دو، باربیکیو بناؤ، وائٹ کڑھائی بنا دو اس کی، ایسا نہ ہو، تو شہوت کے لیے نہ، صرف جان بچانے کے لیے۔ ولا عاد، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، بس اگر 5 لقموں سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے تو 5 لقمے کھائے، یہ نہ ہو کہ آج موقع ملا ہے تو آج 50-100 لقمے کھانے ہیں۔ سمجھ آگے کے لیے تو فإن اللہ، تو یہ کھانا پھر ضروری ہوگا، اگر نہیں کھاتا مرتا ہے تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں فرمایا فلا اثم علی، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا
اور بہت مہربان. اچھا جی، وما علینا الا البلاغ. یہ مسئلہ ہے. یہ فرماتے استاد محترم السلام علیکم، اگر بھیڑ یا دمبا حرام ہو جائے تو کیا اس کے بالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہی تو مثال میں نے آپ سے ذکر کی نا، بکری کی. بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، تو اس کی وہ مر جائے، مردار ہو جائے تو اس کی کھال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس کی دباغت دو، اس کے بعد اس کی کھال کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. تب اس کے بال ہیں، اس کے بال کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے، استعمال کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. فرمایا استاد جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرے کیا وہ بھی مرتد ہو جائے گا؟ اگر مرتد ہو گیا تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی. پچھلے دن ایک آدمی نے گستاخی کی تو پولیس والے اس کو فوراً قتل کر دے. اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ہاں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ مرتد ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اس کو بھی 3 دن کی مہلت دی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مرتد تو جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو احناف کے صحیح قول کے مطابق گستاخ رسول کی توبہ معتبر ہے. پولیس والوں نے اس کو فائر کر دیا، مار دیا، مہلت نہیں دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا وہ گستاخ تھا؟ اس کو گستاخی ثابت ہو گئی تھی. کس نے کہا گستاخ تھا؟ جی کیسے تھا وہ گستاخ؟ اللہ کے بندو اس طرح تھوڑا حکم لگاتے ہوتے ہیں. اس کی ویڈیو میں نے خود سنی، مجھے سنائی. تو گستاخی کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو گستاخی کا حکم لگانا بہت مشکل، بہت مشکل. ایک بات تو یہ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ چھوڑ دو، ابھی ان کا ذکر چھوڑ دو، وہ تو 1400 سال پہلے مردار ہو گئے ہیں. وہ کسی اور کی بات کر رہے تھے کہ ابھی یہ بات کرو، یہ جو حالات یہ چل رہے ہیں اب یہ مردار ہو گیا ہے جو اس نے کہا. یہ بہت غلط تعبیر ہے، ظاہر سی بات ہے اس طرح لفظ استعمال کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ 1400 پہلے جو انتقال کر گئے، انتقال کے لیے اس نے تعبیر استعمال کی مردار کی. وہ تعبیر تو غلط تھی، لیکن گستاخی تو اس کو نہیں کہہ سکتے. اللہ کے بندوں، گستاخی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. پھر اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا پولیس والے کے پاس کہ اس نے قتل کیوں قتل، اس کے کس نے کہا؟ عدالت میں عدالت ہے نا، پھر تو عدالتوں کو ختم کر دو. عدالتوں کی ضرورت نہیں، بس خود سزا نافذ. شریعت نے سزا نافذ کرنے کے اختیار صرف عدالت کو دی ہے، کسی اور کے پاس اختیار ہے نہیں. تو آپ عدالت میں جا کے پہلے جرم ثابت کرو، پھر عدالت کا کام ہے دے یا نہ دے، تمہارا کون سا کام ہے؟ اس کو کس نے اختیار دے دیا؟ پولیس والے نے اس کے قتل کر دی اور نہ اسے کچھ پوچھا، نہ کچھ وضاحت دی. آپ کیا کہتے ہو، آپ کے جملے سے کیا مطلب ہے؟ قتل کر دی. ایسا کرتے ہیں، غلط ہے. اچھا محمد استاد محترم، شیعہ مسئلہ کے کسی شخص کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور ان کا کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جنازہ دیکھا اگر اس میں اس سے واضح طور پر کوئی کفر کی بات جو ہے نظر آئی ہو، جو 5 باتیں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کفر کی باتیں، اگر کوئی واضح بات کفر کی نظر آئی ہو پھر تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اور تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھانا جیسے کافر کا جنازہ پڑھانا ہے. اگر کفر کی کوئی واضح بات آپ نہیں دیکھی تو پھر اگر پڑھانے کا آپ کو کہتے ہیں تو پڑھائے. پھر کھانا کھانا جائز ہے، ان کا ذبیحہ جائز ہے. تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ شیعوں کا ذبیحہ جائز ہے. اور تھانوی رحمہ اللہ سے سوال بھی وہ ہوتا ہے رافضی، تفضیلی کے بارے میں نہیں، رافضی شیعہ جو سب سے سخت ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں موبائل میں دیکھنے کہ جائز ہے تو کھا سکتے ہیں. ان کے گھر سے کوئی چیز آ جائے کھا سکتے ہیں. فرماتے استاد محترم السلام علیکم، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور پھر مسلمان ہو جائے تو جتنے دن مرتد ہوئے تو کیا آخرت میں اس کا عذاب دیا جائے گا؟ نہیں، جب وہ مسلمان ہو گئے، توبہ کر لی نا، پکی توبہ کر لی تو بس معاف ہو گیا. گناہ سے توبہ سے معاف ہو جاتا ہے نا.
ہاں یہ الگ بحث ہے کہ اس نے اسلام سے پہلے جو اعمال کیے تھے ان کا کیا حکم ہے، کیونکہ ارتداد سے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کے وہ اعمال لوٹ آتے ہیں کہ نہیں، اس میں بحث ہے۔ اصل سوال یہ ہے۔ ہمارے استاد محترم السلام علیکم، ہمارے یہاں ایک بریلویوں کا دربار ہے، وہاں تقریباً 30-35 سال سے ہر جمعے کو وہاں پر لنگر ملتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بس یہ تو اثار ثواب ہوتے ہیں، عموماً اثار ثواب ہوتے ہیں، عموماً یہ نظر نہیں ہوتی غیر اللہ کی، تو اس لیے کھا سکتے دب کے کھاؤ۔ اگر یقین ہو جائے کہ نظر ہے غیر اللہ کی، پھر ظاہر ہے کہ نہیں کھا سکتے۔ جی